بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر سسرال والے آپ کو ڈپریشن دے تو آپ کیسے ان کو ڈیل کریں۔ اگر شوہر کی طرف سے آپ کو ڈپریشن آ رہا ہے تو اس کے اوپر تو میں ڈیٹیل ویڈیو بعد میں بنا دوں گا، لیکن اگر اس میں انکلوڈ ہوگا، شوہر بھی اگر تھوڑا سا انکلوڈ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر شوہر گالیاں دے، تنگ کرے، نفرت کرے، ساس سسر بدتمیزی کرے، ساس سسر آپ سے محبت نہ کریں اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی ہوں، بڑی زندگی کو عذاب اپنا آپ نے کر لیا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ اب تو صرف طلاق لے کے مجھے گھر ہی بیٹھنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا۔ طلاق آپ کا حق ہے، لے لیجئے گا، لیکن میری اس ویڈیو کو سمجھنے کے بعد میں آپ سے وہ باتیں کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ایک بہن سے بات کرنے لگا ہوں۔ میرا آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے میرے پہ لازم ہے کہ میں آپ کو صحیح مشورہ دوں۔ آپ نے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، بڑے لوگوں نے کہا ہوگا کہ تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، آپ کر لیجئے گا، بہت کچھ کر لیجئے گا۔ میں 2 لائف سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ کا فیصلہ، آپ کا راستہ، جس طرح آپ چلنا چاہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں کسی کو صحیح طرح گائیڈ کروں، آگے نہ چلنا وہ اس کا فرض ہے، وہ آپ اس کی مرضی ہے۔ ایک لڑکی، 17 سال کی لڑکی نے لو میرج کی، شادی ہوئی۔ اب جس لڑکے سے شادی ہوئی وہ لڑکا اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کماتا تھا، ایون جب شادی ہوئی تب اس کی کوئی جاب تھی، لیکن بعد میں وہ جاب بھی چلی گئی۔ نہ کمانے کی وجہ سے لڑکے کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ لڑکیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی گھر میں عزت نہیں ہے اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوہر نہیں کماتا نا تو آپ کو بڑے سیکریفائسز کرنے پڑیں گے کچھ دیر کے لیے۔ نہ کمانے کی وجہ سے ہر وقت گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ساس سسر یہ تانے دیتے تھے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے بیٹے کی جاب چلی گئی ہے۔ لڑکی بھی زیادہ سینسٹیو تھی تو ذرا باتوں کو نوٹس کرتی تھی۔ شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی معاملات بہت زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے۔ لڑکی نے ہر ایک بات اپنے گھر بتانا شروع کر دی اور بہنوں نے جو ہے وہ مشورے دینے شروع کر دیے، تم ایسے کرو، تم ساس کے ساتھ ایسے چلو، تم شوہر کے ساتھ ایسے چلو۔ معاملات مزید خراب ہوتے گئے۔ پہلے تو لڑکی نے میرے سے بھی ایک سائیڈ کی باتیں بتائیں، دوسری سائیڈ کی نہیں بتائیں، لیکن بعد میں لڑکی نے مجھے دوسری سائیڈ کی باتیں بھی بتائیں۔ بہرحال بڑی جو ہے لڑائی جھگڑے کے بعد 2 سال بعد اس لڑکی کی طلاق ہو گئی۔ اب گھر میں سب سے بڑی لڑکی تھی، طلاق ہوئی تو پیچھے جو 2 بہنیں تھیں، اب یہ تقریباً 17 سال کی تھی تو 19 سال میں اس لڑکی کی طلاق ہو گئی۔ اب جب طلاق ہوئی تو گھر میں بیٹھی تو باقی 2 بہنیں بھی 2 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے۔ ان 2 بہنوں میں سے ایک بہن کی اگلے سال شادی تھی۔ اب ماں باپ اس کی شادی کرتے کہ اس کی شادی کرتے؟ یقیناً ماں باپ نے اسی کی شادی کرنی تھی جو کنواری تھی۔ اس کی شادی ہو گئی۔ پھر تقریباً 1.5 سال بعد جو ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے تقریباً کچھ عرصے بعد ایک دوسری بہن کی شادی ہوئی۔ پھر اس دوران والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ لڑکی اگنور ہوتی رہی۔ جب اس نے اگنورنس میں دیکھا تو 6 سال 7 سال زندگی کے گزر گئے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور جب دیکھا تو بھائی بھی بچے والے ہو گئے، اور اس طرح جب اس نے آنکھ پلٹ کے پیچھے دیکھا تو 12-13 سال زندگی کے گزر گئے، اور یہ 12-13 سال بھائیوں کی محتاج بن کے رہی، اور 12-13 سال گھر والوں کو صرف مفت کی نوکرانی ملی۔ لڑکی وہی لڑکی جس کو بہنیں پہلے کہتی تھی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، اچھے لڑکے کے ساتھ کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس لڑکی نے صرف ضلالت اٹھائی اور کچھ نہیں۔ وہ سٹل میڈیکیشنز پہ ہے، وہ سٹل دوائیوں پہ ہے۔ میں نے جب لڑکی سے پوچھا، جو ایک سائیڈ کی سٹوری اس نے سنائی، میں جب دوسری سائیڈ کی سٹوری سنی اس سے، تو اس نے کہا سر میری غلطی تھی، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ خود تماشا کریٹ کرتی تھی، میں ذرا بات پہ بد زبانی کرتی تھی، مجھے غصہ کسی اور کا ہوتا تھا اور میں اپنے ساس سسر پہ اور شوہر پہ نکال دیتی تھی۔ کوئی آپ کا غصہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ لڑکا اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ آپ اگر لڑکے کے ماں باپ کو اف بھی کر دیں گے نا، وہ اس بات کو نہیں کبھی بھولے گا۔ یہ بات میری بہنوں یاد رکھنا۔ آج وہی لڑکا جس لڑکی کو اس نے چھوڑا، آج وہ ایک بزنس مین ہے، اور یہ لڑکی بیچاری پوری کی پوری ڈپریشن میں، بال اس کے سفید ہیں، آلموسٹ آدھا سر سفید ہو گیا ہوا، چلا تک نہیں جا رہا، اور اتنی بے بسی اور اتنی کیا کہے انسان زندگی گزار رہی ہے۔ اس چیز کو آپ نے دیکھا،
یہ کہانی ایک کہانی. اب میں آپ کو دوسری سٹوری سنانا چاہوں گا. یہ ریئل ٹائم لائف سٹوری ہے. 2018 میں اسی طرح ہی ایک لڑکی نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ سر میں طلاق لینا چاہ رہی ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائی سب اس بات پہ بضد ہیں کہ طلاق لے لو، ہم نے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا. میں نے اس بہن سے پوری اس کی لائف سٹوری سنی اور میں نے کہا دیکھیں مجھے صرف میرے کہنے پہ آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے. وہ لڑکی گھر تھی، گھر میں جو ماں باپ تھے وہ خلا کے لیے کیس دائر کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا صرف 1 مہینہ آپ دے دیں، 1 مہینہ رک جائیں. میں نے اس لڑکی کو دیکھا، اس لڑکی کی پوری چیزوں کو دیکھا اور میں نے کہا جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں میرے کہنے پہ، اگر آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں تو بھائی کے کہنے پہ پلیز آپ یہ کام نہ کریں، صرف 1 مہینہ. اس نے نوٹس کیا وہ سب سے پہلا کیا چیز تھی کہ شوہر گھر آتا تھا تو وہ ساس سسر کا غصہ اس پہ نکال دیتی تھی. سب سے بڑی غلطی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ ساس سسر کو نہ کھانے کا پوچھتی تھی، نہ پانی کا پوچھتی تھی، نہ کچھ. اب آپ کو لوگ کہیں گے جی یہ تو آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. بہت سی ذمہ داریاں انسان کی نہیں ہوتی، انسان کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی بہو آئے گی تو وہ اگر آپ کے ماں باپ کو نہیں پوچھے گی تو پھر آپ کو کتنا برا لگے گا، کتنی بری بہو ہے. تو آپ کیوں کتنی بری بہو بن رہے ہیں؟ پوچھیں. ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دی ہے. کچھ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے پس پردہ رکھی ہیں تو اسی لیے رکھی ہیں کہ انسان اپنی عقل و دنا سے بھی اس کو سمجھ سکے. تو سمجھیں اس بات کو. میں نے کہا 1 مہینہ صرف آپ نوٹس کریے گا کون کون سی غلطی ہیں. زبان درازی، کھانا نہیں پوچھنا، وہ جہاں لیٹے ہیں جہاں بیٹھے ہیں. یار ایک بوڑھے ہیں، ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. بیٹا تو سارا دن آپ کے لیے کام کرنے چلا گیا. پھر میں غصے میں بہت رہتی تھی. یہ لڑکی کے اس لڑکی کے الفاظ تھے، اسی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی تھی. عورت کو اپنے غصے کو پہلے دیکھنا چاہیے. وہ اس چیز کو تو ایلیمنٹ کو دیکھتی نہیں ہے. گھر والے تھوڑی تھے وہاں، وہ تھوڑی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے، لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں نا تو وہ برے انسان کو بھی اچھا کر سکتی ہے. اگر آپ کی بیٹی کی اچھی تربیت ہے، اور اگر آپ کی بیٹی کی اچھی تربیت ہی نہیں ہے نا، اللہ جتنے بھی اچھے اس کے نصیب کر دے گا نا، اس نے اچھے سے اچھے انسان کو بھی روند کے ذلیل کر کے چھوڑ کے چلے جانا. اسی لڑکی نے میرے کہنے پہ اپنی چیزوں کو بدلا اور کہا کہ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید میں یہاں جلد بازی کر رہی ہوں. 2021 میں اسی لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا. آج اسی کے ساس سسر اس کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. آپ اتنی بڑی چینج کیسے آئی؟ کچھ چیزیں بدل لینے کی وجہ سے. کچھ چیزیں بدلنا کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں میری بہن، آپ طلاق لے لیں گی نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو ماں باپ ہیں، یہ وہ. ماں باپ آپ کے پاس کتنی دیر ہے؟ یاد رکھیے گا ماں باپ زیادہ دیر نہیں رہتے انسان کے پاس، خاص طور پہ تب جب بیٹی طلاق لیتی ہے. بیٹی جب طلاق لے کے گھر آتی ہے نا تو وہ باپ شاید آپ کو نہ بتاتا ہو، وہ شاید ماں آپ کو نہ بتائے، وہ اندر ہی اندر تکیے کے نیچے سر رکھ کے روتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیٹی کی طلاق کے بعد جو ہے وہ ماں باپ میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ صدمہ اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ جائز ہے، لیکن ایک بنیادی عذر تو کوئی ہو کہ بندہ شرابی ہے، بندہ زانی ہے، بندہ گھر میں پیسے نہیں دیتا، بندہ تشدد کرتا ہے، بندہ بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے. اس میں بھی ایک سٹیپ صبر کا تو رکھیں کہ فوراً سے پہلے طلاق لے لی، فوراً سے پہلے. یہ شادیاں آسان ہیں، شادیاں بڑی مشکل ہیں. آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور ایک اور میں نے مختلف لوگوں کی رائے سنی ہے. پہلے تم 2 سال اس لڑکے کو دیکھو، اگر اس کا ایٹیٹیوڈ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، گھر والوں کا ہوگا، تو پھر تم بچے پیدا کرنا. پتہ نہیں کس نان سینس نے یہ بات کر دی. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے. وہ کیا پتا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی یہ ہو کہ اولاد ہی تو میاں بیوی میں محبت ڈالتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت صرف ایک انسان آپ سے کرتا ہے؟ آپ سے زیادہ آپ دیکھیں، آپ سب سے زیادہ کس سے اولاد سے محبت کرتی ہے نا. شوہر کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے. تو اولاد پیدا کریں. اولاد کا یہ آپ پلیز ان لوگوں کا تھوڑی دیر سننا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اس بات پہ آپ آئیں کہ جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو ایکوریٹ کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ساس سسر نہیں کہنا آپ نے. یہ آپ کے ساس سسر نہیں ہیں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں. اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے اندر ڈال لینا ہے. اور یہ ایک گن ہے جو آپ کو پوری زندگی کامیاب کرے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کل کو آپ کی بہو آئے اور وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی عزت کرے. گالیاں دیں برداشت کر لیں. بچپن میں ماں باپ کی بھی تو گالیاں برداشت کرتے تھے. ایسا کون ہے جس کے ماں باپ نے گالیاں نہ دی ہوں؟ ہم سب نے سنی ہوئی ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ماں باپ ہی ہیں.
برا کہیں برداشت کریں، کچھ دیر کے لیے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں. شام کا وقت ہو نا، سب کو ساتھ بٹھا کے، خاص طور پہ ساس سسر کو ساتھ بٹھا کے، ماں باپ کو جو آپ کے ماں باپ ہیں، ساتھ چائے پلائیں. ان کا صاف دل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دل صاف کریں. ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو گندے دل کے ساتھ، برے دل کے ساتھ، نیگیٹو دل کے ساتھ، نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ ان کے پاس نہ جائیں. نیگیٹو ایموشنز ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے تو آپ کے چہرے پہ صاف نظر آئے گی، آپ کی باڈی وائب سے صاف اگلے کی طرف جائے گی. صاف دل کے ساتھ ملیں، صاف جو ہے وہ نیت کے ساتھ ملیں. ان کی دوائی کا خاص خیال رکھیں. آپ اس سائیکلوجیکل ٹرک کو یاد رکھیے گا، اگر وہ خاص ٹائم پہ دوائی کھاتے ہیں اور خاص ٹائم پہ آپ انہیں دوائی دینا شروع ہو گئیں تو آپ نے ان کو سائیکلوجیکلی ہیک کر لیا، ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. اب وہ جب بھی دوائی ہوگی، وہ جتنے بھی برے موڈ میں ہوں گے، ٹائم ہوگا نا، وہ ان کا سرکیڈین سسٹم جو انٹرنل کلاک ہے، جو انٹرنل کلاک سسٹم ہے، آٹومیٹکلی جو ہے وہ ان کے ایموشنز کو بدل دے گا. آپ دیکھیے گا کچھ ہی دن بعد آپ کے اندر کتنا چینج آتا، کیونکہ ان کے اندر چینج آ رہا ہے تو آپ کے اندر بھی چینج آ رہا ہے. پہلے چینج آپ کے اندر آئے گا. رات کو لوگوں کو سونے سے پہلے دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بھی آپ لے لیں. کھانے کے بعد ان کو روم میں تھوڑی سی واک کرانے کی ذمہ داری بھی آپ لے لیں. اللہ سے مدد مانگے. یہ دنیا میں جتنی باتیں آپ بتا رہی ہیں فون کر کر کے، امی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، امی اس کی امی نے میرے ساتھ یہ کیا، ابو اس کے ابو نے میرے ساتھ یہ کیا، خدا کی قسم اللہ کے آگے رکھے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلا حق شوہر کا ہے، اور اگر آپ شوہر کی برائیاں کریں گی تو آپ نے تو خود ہی اپنے آپ کے لیے عذاب پیدا کر لیا. شوہر کی برائی کرنے والی عورت کیسے اس گھر میں خوشحال رہ سکتی ہے؟ وہ نہیں رہ سکتی. ماں باپ اس انسان کی جنت ہے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس بات کا خیال رکھیں گی تو آپ کہیں گی تو وہ تو میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. کوئی بات نہیں، کرے گا. وقت تو آنے دیں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. آپ قبل از وقت کچھ کریں گے تو وہ چیزیں ہمیشہ آپ کا منہ جلا دیں گی. اس گھر کو جنت اور جہنم آپ نے بنانا ہے، عورت بناتی ہے. میرے کہنے پہ آپ یہ سب کر کے تو دیکھیں. آپ کے ساس سسر آپ سے ایسی محبت کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور اگر پھر اس سب کے باوجود بھی ساس سسر نہیں بدلتے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ تھوڑے پہ بھی رہنا، بہت خوش رہنا سیکھ جاتے ہو نا، پھر آپ بہت زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. آپ کسی سے حسن اخلاق کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو. آپ کسی کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو. آپ کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اگر کوئی صلہ نہیں بھی دیتا تو کیا ہو گیا؟ اللہ تو صلہ دینے والا نا. کر کے تو دیکھیں. لوگوں سے صلے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں. وہ دیکھیں کیسے زندگی آپ کی بدلتا. نماز پڑھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں. یہ وقت ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش کا ہو. آپ اس پہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ آپ کی آزمائش کو آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے. آپ، میں، دنیا کا کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.